अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वकेंट में और यहाँ पर लोग से जानेंगे वो इस करंट हुकूमत से कितने मुतमईन हैं, कितनी सेटिस्फाई हैं। आए जी चलते हैं, हमारे साथ ये एक शहरी बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसे हैं हाल है आप, जनाब? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके पास तशरीफ़ लाए हैं ये जानने के लिए आप इमरान खान की गवर्नमेंट से कितना मुतमईन हैं। अच्छा, देखें बात यह है कि कोई भी हुकूमत हो ना, वो एक दफ़ा हुकूमत में आ जाए तो अगले 5 साल उसको नहीं मिलते। पहली बात तो ये है। मैंने मिस फातिमा जिन्ना और अयूब खान के इलेक्शन से लेके अब तक यही देखा है कि जो एक दफ़ा बन जाता है दोबारा उसे बीच में गैप देना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि हम महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते, मेन चीज़ यही है। तो महंगाई पे कंट्रोल ना होने की वजह से हुकूमतें फ़ेल होती हैं। कंट्रोल ना होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें पूरी दुनिया में भी एक आई हुई है महंगाई की लहर। कोरोना की वजह से क्राइसिस आए हुए हैं, कुछ हम लोगों ने मसनूई तौर पर बनाए होते हैं। अब देखें मिसाल के तौर पर जैसे गैस नहीं मिल रही, गैस ना मिलने की वजह से वो नहीं चल रही खाद की फैक्ट्रियाँ, खाद नहीं बन रही, खाद कम बन रही है, महंगी बन रही है। जिस वक्त खाद महंगी बनेगी तो ज़मींदार नहीं खरीद सकेगा, ठीक है ना। अगर ज़मींदार खाद नहीं खरीद सकेगा तो लाजमी बात है उसकी फसल मुतासर होगी, और उसने कुछ अपने खाने के लिए भी रखनी होती है और उसके साथ जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी रखनी होती है। उसके पास कम बचेगी मार्केट में देने के लिए। जब मार्केट में हर ज़मींदार से फसल कम आएगी तो लाजमी बात है उसकी कीमत बढ़ेगी। फिर उसमें जो ब्लैक करने वाले लोग हैं उन्होंने भी अपने हाथ धोने हैं, ठीक है, मिलों वालों ने भी हाथ धोने हैं। तो आम शहरी तक जो माल पहुंचेगा वो लाजमी बात है आटा हो चाहे सूजी मैदा हो, कोई चीज़ भी हो महंगी होगी। इसी तरह ही ये बाकी चीज़ों में भी ऐसा ही है कि अब मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी लेके आना है मुर्गियों का वो जो होता है दाना, तो अंडे महंगे कर देते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है और उसकी आमदन जो है ना वो बढ़ाने के चक्कर में कह देते हैं जी महंगा हो गया। हालांकि इतना महंगा नहीं होता, मुर्गी वही है, उतना ही खाती है, उतना ही खाती है जितना गर्मियों में खाती है उतना ही सर्दियों में खाती है। लेकिन ये लोग उसकी चूँकि मांग ज़्यादा होती है इसलिए रेट बढ़ा देते हैं। कुछ चीज़ों में ठीक है नुकसान होता है इनको, लेकिन आम चीज़ों में नुकसान नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर पेट्रोल महंगा हो जाता है, उससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। फ़र्ज़ किया यहाँ से टेक्सला तक किराया 10 रुपये था आज से कोई साल पहले, एक साल के अंदर अंदर ये किराया 30 रुपये पे चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो इस तरह नहीं होता था कि अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो किराया कम होना चाहिए, महंगा हुआ तो उसके किराया बढ़ने की कोई एवरेज होनी चाहिए ना। ये नहीं कि जब जिसका जी चाहे जितना चाहे बढ़ा ले, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस बंदे को कोई काम नहीं मिलता, ख़ास तौर पे जीटी रोड पे वो रिक्शा ले लेता है किस्तों पे, और वो बेचारा अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए सड़क पे चलाता है। हालांकि उसके पास लाइसेंस नहीं होता, वो जानते ही नहीं है कि मुझे यहाँ रोकना है नहीं रोकना है, मुझे अस्पताल के पास हारन बजाना है नहीं बजाना है, ये स्कूल है यहाँ रास्ता कर लूँ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो ड्राइविंग के कवानीन हैं वो नहीं जानते, उसकी वजह से हादसात होते हैं। तो कुछ अवाम की भी गलतियाँ होती हैं, कुछ वैसे भी दबाव डाला जाता है लोगों पर, और दूसरा गैर अंकल, ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब कल जब लाइव आए, आवाम से बात की, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट और आपकी महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपका मुल्क ज़राई है, आपकी अपनी पैदावार है, तो इतनी ज़्यादा महंगाई, दुनिया के तीसरे नंबर पे आना महंगाई में, क्या ये ठीक है? इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता। इंतज़ामिया हरकत में आए, इंतज़ामिया काम करे तो सब कुछ हो जाता है। अब बात यह है कि जहाँ मिसाल के तौर पे मंडियाँ हैं, मेन मंडियाँ हैं, उनमें इनका कोई होल्ड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये पूछ ही नहीं सकते किसी को कि तेरे पास से 100 बोरी गंदम पड़ी हुई है, किधर से आई है, क्यों आई है। वो 10-10 20-20 करके निकाल देगा, जब चली जाएगी फिर इनको पता चलेगा कि यार ये 100 बोरी गंदम चली गई है। तो मैं तो अक्सर यहाँ जीटी रोड पे सफ़र करता हूँ बस्ती से टेक्सला तक, और रात को गंदम के ट्रक जा रहे होते हैं। अब वो हम लोगों को नहीं मिलते, अफगानिस्तान वालों को मिल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ब्लैक पैसों में जाते हैं।
ایک تو بلیک پیسوں میں جا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ڈیمانڈ جیسا گندم کی آپ نے بات کی، گندم کی ڈیمانڈ یہاں پر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جب ہماری پیداوار ہوتی ہے یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی 4-5 مہینے گزرتے ہیں امپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں ڈبل ٹرپل ریٹس پہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 3 گنا ریٹ پہ خریدتے ہیں. وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے. اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ دیکھیں نا، موٹی سی بات ہے، میں غریب آدمی ہوں، الیکشن پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک چودھری یا ملک الیکشن پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پلے سے پیسے لگاتا ہے نا، کروڑوں روپے لگاتا ہے. بلدیاتی الیکشن میں وہ لاکھوں لگاتا ہے اور ایم پی اے ایم این اے کے لیے کروڑوں روپے لگاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ایک بزنس ہے نا، وہ کوئی اتنا ہمدرد تو نہیں ہے. اگر وہ ہمدرد ہے تو ویسے ہی لوگوں کو بانٹ دے، اسپتال بنا دے اور کوئی فلاحی کام کر دے، کوئی اسکول کھول دے بچوں کا بچیوں کا. تو یہ لوگ بیسیکلی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر انہوں نے وہ پورے بھی کرنے ہوتے ہیں اور اس کو کم سے کم اگر 10 سے نہیں تو 7 سے تو ضرب ضرور دیں گے. جس آدمی نے 10 کروڑ لگایا تو اس نے 70 کروڑ تو جمع کرنا اس کا حق بنتا ہے نا. بالکل. دیکھیں اگر آپ خود واک کینٹ میں رہتے ہیں اور یہاں پر ایجوکیشن ریٹ 99.9% ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے الیکشنز میں یہاں سے پڑھے لکھے لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیں گے. نہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملیں گے اور میرا خیال ہے نون لیگ کو بھی کم ملیں گے اور پیپلز پارٹی کو بھی کم ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بار بار وہی لوگ آ رہے ہیں جن کو آزمایا گیا. اب عمران خان کو لوگوں نے تبدیلی کے نام پہ موقع دیا تھا کہ یار یہ کچھ ہمارے لیے بہتر کرے گا، کچھ ہمارے لیے بہتر کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہتری نہیں کر سکا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط آدمی ہے، اس کو موقع نہیں دیا گیا. یعنی اس کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں اندھیرے میں رکھا گیا کہ جی باہر کیا ہو رہا ہے. تو فزیکلی یہ کام اس لیے نہیں کر سکا کہ اس کو سب کچھ بتا ہی نہیں گیا. یعنی اسے سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی رہی ہے، حالانکہ سب اچھا نہیں تھا. خاص طور پہ آپ اسپتالوں میں دیکھ لیں، چلے جائیں دوائیاں نہیں ملتی. یہاں ہمارے وہاں میں ایک جو جنرل اسپتال بنا ہے، شروع میں وہاں دوائیاں تھیں. اب چلے جائیں پرچی لیں دوائی دیں تو کہتے ہیں دوائی باہر سے لے لیں. دوسرا یہ وہاں بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں. پیچھے جب کرونا تھا تو پتہ چلا کہ جی یہاں کوئی 100 کے قریب وہ پڑے ہوئے ہیں وہ وینٹیلیٹرز، تو لوگوں کو مل نہیں رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بد انتظامی ہے. تو ان کو دیکھنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اب اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے، میں تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کر لوں. ابھی ریسنٹلی یہاں کے نمائندوں نے کچھ تھوڑا سا کام کرایا ہے، تو وہ تھوڑا سا کام اور اس کا ایک لیول بھی برقرار نہیں ہوتا روڈوں کا. خاص کر پانی آتا ہے کھڑا رہتا ہے، اور دوسرا جو ملبہ ہے جو انہوں نے اٹھانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں اٹھایا گیا. ذرا آپ دکھائیں گے اس طرف ریوائنڈ کر کے، زوم کیجیے گا، ذرا زوم کر کے دکھائیں. اور انکل آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو کام کرتے ہیں اور کس طرح کا کام ہوتا ہے، کس نوعیت کا کام ہوتا ہے، اور جو ملبہ پیچھے رہ جاتا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ان کو اٹھانا چاہیے، بلکہ یہ اسی وقت ساتھ اٹھانا چاہیے. اور اس کے لیے پورا ایک سروے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور جن کے پاس وہ سروے والی مشین لگی ہوتی ہے وہ روڈ کا لیول نکالتے ہیں. میں نے یہاں بالکل نہیں دیکھا کوئی سروے کی مشین آئی ہو، کوئی روڈ کا لیول نکالا ہو. میں یہاں 72 سے رہ رہا ہوں. یہ جو نالیوں کے اوپر پلیاں ہیں یہ پہلے تقریباً 1 فٹ اونچی تھی، گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل سلوپ پر سے گزرتی تھی. تو اب اتنی دفعہ سڑکیں بن چکی ہیں، اس کے اوپر بنتی گئی، پھر اس کے اوپر بنی، پھر اس کے اوپر بنی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب پلیاں جو ہے نا وہ تقریباً 6 انچ نیچے چلی گئی ہیں اور سڑکیں اوپر آ گئی ہیں. اب کہتے ہیں جی لوگوں کے گھر بیٹھ گئے ہیں. گھر نہیں بیٹھے، گھر اسی جگہ پہ ہیں. باہر کی سڑکیں اونچی ہونے کی وجہ سے پانی کی نکاسی کا ان کے پاس انتظام نہیں ہے. پانی کو جس طرف راستہ ملے گا ادھر چلا جائے گا، اور عام طور پہ راستہ پھر مکان لوگوں کے نیچے رہ گئے ہیں، سڑکیں اوپر ہو گئی ہیں. تو بجائے وہ لوگوں کے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا. جب بارش ہوتی ہے تو پانی لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے، اور مسائل پیدا ہوتے جی، ہیں. اور دوسرا یہ آپ نے دیکھا کبھی انہوں نے روڈز بنانے سے پہلے کوئی سروے کیا ہو کہ کون سی روڈ کتنی حد تک بنانی چاہیے اور کیا سلسلہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے آج تک مسلسل روڈ کے اوپر روڈ بنتی آ رہی ہے. کس قسم کا سروے ہو رہا ہے اور جو سی روڈ بیکار ہوتی ہے اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا اس میں جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میرٹ پہ کام نہیں ہوتا، 100% میرٹ پہ نہیں ہوتا. تو اس میں کچھ منظور نظر لوگ جو ہیں ان کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں.
ان کی روڈ ٹھیک ہوں پھر بھی روڈ بنا دی جاتی ہے. اور روڈ ٹھیک ہو تو پھر بھی بنا دی جاتی ہے. اور دوسرا ہم لوگ بھی تھوڑی سی زیادتی کرتے ہیں. میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. فرض کیا روڈ بن گیا تو میری کوشش ہوگی کہ میرے گھر کے پاس سے گاڑی آستہ گزرے، میں اس کے اوپر ایک جمپ بنا دوں گا اور اچھا خاصا بڑا بنا دوں گا. اگلے گھر والا بھی اپنے دروازے کے پاس بنا دے گا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جمپ اس لیے بناتے ہیں کہ گاڑیاں بہت تیز گزرتی ہیں. حالانکہ محلے میں گاڑی آستہ چلنی چاہیے. گاڑی تیز گزرنے سے بچوں کے نیچے آنے کا، ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہوتا ہے. یا کوئی بزرگ بیمار جا رہا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کوئی موٹر سائیکل گاڑی کے نیچے نہ آ جائے. تو اب جب وہ بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے جمپ بنا دیتے ہیں، ان جمپ کی وجہ سے جہاں پانی رکا ہوا ہے وہیں رکا رہے گا. پانی نہ آگے جا سکے گا نہ پیچھے جا سکے گا. اور نالیوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی نالیوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ چیز ہے. جو نالیاں بنائی گئی ہیں وہ تو رین ڈرین کے لیے ہے نا. جی تو رین ڈرین کے لیے ان کی صفائی نہیں ہوتی. تو اب زیادہ تر جو نالیاں ہیں انہوں نے سیوریج میں ڈال دی ہیں. بہت شکریہ پانی کا انکل. بھی یہی حال ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. یہ جی 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 آئے گا چینل پہ دیوا نیوز.